کی بھی بنتی ہیں، اور ان دو بنیادوں پر توحید بھی ہے۔ شرک میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں جس کی بھی عبادت کرتا ہوں یا کروں گا اسے میرے سارے احوال کا علم ہے، وہ میرے دکھ، تکالیف، پریشانیاں انہیں جانتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ میں جب اسے پکاروں گا تو میرے دکھ، تکالیف اور پریشانیوں کو ہٹا دے گا، دور کر دے گا۔ اگر اس کا عقیدہ یہ نہ ہو تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ ایسے معبود کی عبادت ہی کیوں کرے گا کہ جو معبود اس کی مصائب اور تکالیف کو دور نہیں کر سکتا۔ تو شرک کی بنیاد یہ ہے اور یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی زندہ اور مردہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کو میرے تمام حالات کا خود بخود ہی علم ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے پاس ایسی طاقتیں ہیں جن کے ذریعے سے وہ ان مسائل کو دور کر سکتا ہے، شرک کی بنیاد یہاں سے پڑتی ہے۔ اور پھر اس کو پکارنا اس عقیدے کے تحت، یہ اللہ کے ان دو صفات میں بھی شرک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں بتایا کہ کائنات میں بادشاہی اس کی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ظاہر اور باطن اول و آخر وہی ہے، تو پہلے قدرت اور پھر علم کا بیان کیا، اور پھر اس قدرت کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بیان کیا اور فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے 6 زمانوں میں تخلیق فرمائی آسمانوں کی اور زمین کی۔ یہ ایام کا لفظ جو استعمال کیا ہے تو یہ جمع ہے یوم۔ یوم کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کتنے ایام کی تعطیل چاہیے، اور یوم پاکستان، یہ سب الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم نے 6 زمانوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ایام کا مطلب بعض ترجموں میں دن ملے گا کہ ہم نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو وہاں دن سے مراد اللہ کی اس مخلوق کے دن نہیں ہے جو سورج کے طلوع و غروب سے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ دن ہیں جو اللہ کے اپنے دن ہیں۔ اور وہاں پر ایک دن تو ویسے بھی سوچنے کی بات ہے کہ سورج کے نیچے ہی ہے نا دن رات، اس کا طلوع اور غروب ہے، اور سورج سے اوپر چلے جائیں وہاں کے دن رات کیسے بنتے ہوں؟ وہاں تو نہ سورج کا ڈوبنا ہے نہ چڑھنا ہے۔ اور اس سے بھی بلند تر بات یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 وقفوں سے، ایام سے، 6 ان دنوں سے پیدا کیا جو دن اس کے مطابق ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ زمانہ ہے، ٹائم۔ وہ ایک دن کتنا لمبا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں 3 طرح کے دن بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفَ سَنَةٍ، اور ایک دن تمہارے پروردگار کے نزدیک 1000 سال کا ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے، ارشاد فرمایا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ کی امت کے پاس ایک دن ہے۔ میں نے کہا اللہ یہ تو بہت تھوڑا ہے، اسے بڑھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا پھر آدھا دن اور بڑھا دیتے ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا بظاہر کہ اگر اللہ کے ہاں وہ دن ایک ہے یا ایک تھا تو 1000 سال اور پھر 500 سال اور بڑھ گئے تو 1500 سال کے بعد قیامت کی بڑی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، جیسے دجال ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کا آنا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہیں کہ 1500 سال بظاہر بیت جائیں گے تو یہ تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو دن ہے قیامت کا 50,000 50,000 سال کا دن ہے، اور وہ دن ہمارے ہیں سورج کے اتار چڑھاؤ سے، تو 50,000 سال کا بھی دن ہوا، ایک سال کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ رکھو، تو دن جو روزے کے لیے صبح سے شام تک ہے، تو 3 مقداریں دن کی تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرما دی۔ اب یہ جو چوتھی چیز آ گئی کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اللہ تو ارادہ فرمایا ایک لمحے میں بھی پیدا ہو سکتا تھا، 6 دن اس لیے ارشاد فرمائے کہ انسانوں کو سکھائیں کہ بڑے بڑے کام تدریجاً ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ہوتے ہیں۔ ایک منصوبہ اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اپنے آخری نبی علیہ السلام کو وہ مکہ مکرمہ میں مبعوث کریں گے، اور ان کی امت ہوگی اور وہ قیامت تک کے لیے آخری امت ہوگی۔ منصوبہ شروع کہاں سے ہوا؟ اس منصوبے کو شروع کرنا ہوا 2500 سال پہلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم میں دعوت دی یا جو بھی حالات ہوئے، اور پھر ان کے بیٹے ہوئے، تو انہوں نے اپنے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو وہاں رکھا بیت المقدس میں، خدا کا گھر پہلے سے بنا ہوا تھا، اس کی تعمیر ہوئی، پھر اللہ نے انہیں پانی وہاں دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے دوسرے بیٹے کو لے جاؤ اور مکہ مکرمہ میں رکھو، اور مکہ مکرمہ میں رکھا اسماعیل علیہ السلام کو، ادھر سے اسحاق، یعقوب، ان کے بیٹے یوسف، اور آگے سلسلہ چلتا رہا تا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر پورا ہوا، اور ادھر اسماعیل کا جو سلسلہ تھا وہیں ختم ہو گیا، اور پھر چلتے چلتے ان کے آباء و اجداد، پھر بیٹے نسل در نسل ہوتے ہوتے یہاں تک کہ آخری ہستی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی۔ 2500 سال ہمارے ہاں گزر گئے، ان کے ہاں بھی 2.5 دن ہی ہوئے تھے۔ اللہ کے منصوبے ایسے ہیں، بڑے عظیم الشان کام اور شاندار، لیکن تدریجاً، کہ آہستہ آہستہ۔ فرمایا 6 دنوں میں، 6 وقفوں میں پیدا۔ کتنا وقفہ تھا کوئی نہیں جانتا، کیسے پیدا فرمایا اس وقت کے حالات کسی کو معلوم۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا تھا، بڑا دھماکہ ہوا تھا، پھر بھی اس پہ تلاش جاری ہے کہ اس سے بھی پیچھے چلو، اس سے بھی پیچھے چلو، اور کہاں کیا چیز ہوئی تھی اللہ ہی کے علم میں ہے کہ اس نے کائنات کو اور مادے کو کیسے پیدا کیا تھا۔ اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ آغاز تھا اور اللہ ہی باقی ہے اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فرض کر لیجئے کہ ایک لمحے کے لیے کہ وہ اگر یہ چاہے جنت اور جہنم اور اس ساری دنیا کو فنا کر دے، بالکل ختم کر دے، تو اللہ کے لیے مشکل کیا ہے؟ اس زمین کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے باندھ کے رکھا ہوا ہے، ہوا میں معلق ہے، اور اگر اس کی کشش اور تنابیں خدا تعالیٰ ختم کر دے تو 6 گھنٹے کے اندر اندر یہ سورج میں جا گرے اور جل کے سب بھسم ہو جائے، اس باقی کائنات میں کوئی یاد کرنے والا بھی نہ ہو کہ کوئی انسان تھا بھی کہ نہیں تھا، صرف سے انسان کا وجود ہی مٹ جائے، نسل ہی ختم ہو جائے، نسل انسانی کو کوئی یاد ہی نہ رکھے۔ کتنے جانوروں کی نسلیں ختم ہو گئیں، کتنے پرندوں کی نسلیں ختم ہو گئیں، دیسی مرغی آہستہ آہستہ نایاب ہوتی جا رہی۔ یہی چیز انسان کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس تنابیں کھول دے اس کائنات کی، اس زمین کی، تو 6 گھنٹے کے اندر اندر سب ختم ہو جائے۔
فجر سے ظہر کا وقت بھی پورا نہیں ہوتا، اور عشاء سے فجر کا وقت بھی 6 گھنٹے میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ یہ جب کہتا ہے نا وہ اسرع الحاسبین، سب سے جلدی حساب کرنے والا ہے، تو جو چاہے قدرت مطلقہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فی ستۃ ایام، 6 دن ایسے ہیں جن میں ہم نے پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی عرش کی طرف متوجہ ہوا، اسے بنایا۔ یہ متشابہ ہے۔ اللہ نے عرش کو کیسے بنایا؟ اس استوا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ غالب ہوا، اللہ تعالی نے اپنی حکومت اور طاقت اور قدرت اس کو دکھایا۔ متشابہ آیت ہے، کوئی آدمی اس کا مفہوم صحیح طور پہ بیان نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان زمین و آسمان کے بنانے کے بعد اس عرش کو بنایا۔ اب اس کا ترجمہ یا تشریح یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھ گیا، یہ غلط، اس لیے کہ اس کے لیے جسم چاہیے، وجود چاہیے، جسم کی کوئی حد ہوگی نا، تو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو حدود میں نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ کسی حد کا پابند نہیں ہے، کوئی اس کے لیے زمانہ نہیں ہے، کوئی اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ غالب ہوا۔ اب یہ کیا کیفیت ہے غلبے کی، کیا چیز ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کا عرش ایک جاندار چیز ہے جس میں احساس ہے، اور اللہ کا عرش ایسی چیز ہے جو انسانوں کی ان چیزوں کو بھی محسوس کرتا ہے۔ متعدد روایات ہیں، مثلا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی پاک روح ہے کہ جب عرش کے قریب پہنچی تو اہتز لہ عرش الرحمن، رحمان کا عرش اس کی خوشی میں جھومنے لگا کہ کتنا زبردست آدمی اور کتنی اچھی روح میرے پاس آئی۔ عرش کو اتارا بھی جائے، عرش کے گرد فرشتے بھی گھومتے ہیں، اور عرش چارپائی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ تعالی کی تجسیم کی طرف جاتے ہیں وہ اسی متشابہ آیت کے اصل معنی تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، اور اسی سے گمراہی پھیلتی ہے۔ پھر اسی سے معاذ اللہ استغفر اللہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ بڑا ہے کہ عرش بڑا ہے۔ اس قسم کے گمراہ جملے جو ہیں وہ اسی کے بچے پوچھتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ محدود ہے عرش پہ، پھر تو یہ سوالات پیدا ہوں گے۔ امت میں جو متقدمین تھے انہوں نے بڑی سلامتی کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا عرش اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اپنے عرش پہ کیسے غالب ہوا، کیسے اس پہ چھا گیا، کچھ نہیں جانتے، بس اللہ نے جو بیان کر دیا اتنا کافی۔ اس استوا علی العرش کے مسئلے پہ ایک آدمی نے گفتگو شروع کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ یمن میں رہتا ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ۔ جب آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے درے لگوائے اسے، فرمایا یہ تمہارے دماغ میں شرارت ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کرتے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ریاست ہر فرد کے 5 معاملات کو تحفظ فراہم کرتی ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اب تو ریاستیں مسلمانوں کی رہی نہیں، اور جو رہ بھی گئی ہیں انہیں کون سا پتہ ہے، انہیں خود یہ مسئلہ ہی نہیں پتہ۔ وگرنہ اسٹیٹ کے ذمے ہے کہ ہر آدمی کا نسب انہیں معلوم ہو اور محفوظ بھی، اسی لیے وہ حدود جاری کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نکاح کرو، تاکہ نسب حسب یہ سب چیزیں باقی۔ اسٹیٹ کے ذمے ہے کہ انسانوں کی عقل باقی رہے، اور اسی لیے شراب برسر عام فروخت نہیں کی جا سکتی کہ شراب انسان کی عقل کو زائل کرتی ہے، تو انسانوں کی عقل کا نسب کا حفاظت کرنا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔
اور اسی لیے معاش کی ذمہ داری بھی اسٹیٹ کی ہے. وہ اپنے ملک میں جوا، سود، اس قسم کی کوئی چیز نہیں چلنے دیتی، کیونکہ اگر وہ ان چیزوں کی اجازت دے گی تو لوگوں کی معاش برباد ہو جائے گی. عقل، نسب، معاش اور حفاظت، چوتھی ذمہ داری کہ اگر حفاظت نہیں ہوگی، امن نہیں ہوگا تو کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. یہ حکومت کی ذمہ داری. اسی لیے فوج بھی بنائی جاتی ہے اور اسی لیے قانون کی تنفیذ بھی کی جاتی ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امن مہیا کرے اپنے شہریوں کو، اور اگر امن مہیا نہیں ہوگا تو تجارت اور سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے. اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم سب ایک حال سے گزر رہے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک قتل کے معاملے میں 8 آدمی اڑا دی، پھانسی دے دی. کسی نے کہا امیر المومنین ایک آدمی کا قتل اور 8 پھانسی پہ چڑھ گئے، تو ان کا ان سب نے مل کے سازش تیار کی تھی. تحقیق کے بعد یہ فیصلہ کر لیا ہے. اور پھر فرمایا تم 8 کا کہتے ہو، خدا کی قسم یہ 8 طائف شہر کے ہیں نا، اگر پورا شہر بھی سے ایک شخص کے قتل میں ملوث ہوتا میں سب کو پھانسی دے. اسٹیٹ کی ذمہ داری. اسٹیٹ امن نہیں پرووائڈ کرے گی تو پھر کیا ہو. اور 5ویں چیز صحیح عقیدہ. اگر اسٹیٹ عقیدے کا تحفظ نہ کرے اور اس وحی کا تحفظ نہ کرے، وہ صحیح عقیدہ جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، تو پھر ارتداد کا فتنہ پھیلے گا، پھر فرقے بنیں گے، پھر لڑائیاں ہوں گی، پھر یہ سب کچھ ہوگا جو بعد کی صدیوں میں ہوا ہے. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے ان 5 چیزوں کو کنٹرول کرے، اور فقہا نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو لکھا ہے. اس لیے جب استواء علی العرش کا مسئلہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اٹھا تو انہوں نے بلا کے پٹائی کی. انہوں نے کہا جو مراد یہ تھی کہ متشابہ آیات جو ہیں، جو کسی نے ان چیزوں کی تشریح نہیں کی، نہ خدا نے ہمیں اس کا پابند کیا، کیوں ان کاموں میں پڑتے. اور اس استواء علی العرش کے مسئلے پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ایک آدمی آیا تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ استواء علی العرش کیا ہے، اللہ کا عرش پہ غالب آ جانا کیا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ کی کپ کپی تاری. یہ آیت جو ہے یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. وہ جانتے تھے کہ آیت کریمہ کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں، اور اللہ نے کتنے بڑے حقائق کو بیان کیا ہے. اور انہوں نے بمشکل اتنا کہا کہ الفاظ معلوم، الفاظ ظاہر میں معلوم ہے، والکیفیت مجھولا، والکیف مجھول، اور ان الفاظ کے پیچھے حقیقت کیا ہے یہ مجھول ہے، کوئی نہیں جانتا. والسوال عنہ بدعہ، اس طرح کے سوال کرنا یہ بدعت ہے، ہمارے بڑے نہیں کرتے تھے ایسے. اور فرمایا اخرج عنی، اس آدمی کو نکالو. فرمایا اٹھ جاؤ میری مجلس سے، چلے جاؤ. اور پھر فرمایا فتنے کی بو آتی ہے، نکال دی. اس لیے کہ علم کلام کی جتنی مباحث ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی بحث یہ بھی ہے کہ اللہ کا عرش پہ غالب آنا کیا ہے. اور بار بار آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ عرش کے ساتھ اپنے نام رحمان کو جوڑتا ہے. الرحمن علی رحمان عرش پہ غالب ہوا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش الہی کو کوئی خاص تعلق ہے صفت رحمت سے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کو دیکھا. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہارا نام عرش کے گرد جو فرشتے طواف کر رہے ہیں ان میں تمہارا نام بھی لیا جائے. عرض کیا کہ اللہ کے رسول کون نہیں چاہتا کہ فرشتوں کی پاک مجلس میں میرا نام آئے. آپ نے فرمایا یہ سبحان اللہ و بحمدہ جو تم پڑھتے ہو نا، تو یہ تمہارے منہ سے نکلتا ہے اور پھر یہ ایک شکل اختیار کرتا ہے اور جا کے اللہ کے عرش کے گرد طواف کرتا ہے. اور جب یہ نیا جملہ وہاں پہ جا کر داخل ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ کس سے آیا ہے، تو پھر وہ نام لیتے ہیں کہ فلاں کے منہ سے یہ برآمد ہوا ہے. اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت زور دیتے تھے اس بات پہ کہ لوگ منہ صاف رکھیں، مسواک کریں.
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں 9 مرتبہ سے زیادہ دانتوں کو صاف کرتے تھے، حالانکہ وہ پاک تھے، اس کے باوجود 5 تو نمازیں ہو گئیں، رات کو سوتے تھے تو اپنے تکیے کے ساتھ کنگھی اور مسواک رکھ کے سوتے تھے، اور اٹھتے تھے تو کنگھی کرتے تھے بالوں میں۔ اسی لیے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے بال سنوار کے رکھے، سوائے عمرے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہیں منڈایا، تو لمبے بال بھی ہوتے تھے تکیے کے پاس کنگھی۔ اور ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد اٹھتے تھے بستر سے، کھڑے ہو جاتے تھے اور سب سے پہلا کام یہ کہ مسواک کرتے تھے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تھے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ ان کا گھر آتے تھے تو مسواک ایک جگہ پہ پڑی ہوتی تھی، اسے لیتے تھے اور دانت صاف کرتے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک استعمال کرتے تھے، دانت صاف کرتے تھے۔ پھر جب بھی مجمع میں جانا ہے، لوگوں سے گفتگو کرنی ہے تو دانت صاف کرنا، 9 مقامات تو یہی ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی حتیٰ کہ وفات جب ہوئی ہے تو جو لوگ بالکل آخر پہ پیش ہوئے ہیں ان میں عبد الرحمن بن ابو بکر بھی تھے۔ تو ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وفات سے پہلے میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکٹکی بالکل آنکھیں ایک طرف کو لگا لی ہیں، تو میں نے مڑ کے دیکھا کہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں، تو دیکھا میرا بھائی عبد الرحمن کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں مسواک ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور اسے اپنے دانتوں سے چبایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، اور اپنے وفات سے پہلے بھی اپنا منہ اور دندان مبارک صاف کیے، اور کہتی ہیں اللہ کی قسم یہ پہلا موقع تھا کہ میرا لعاب اور تھوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے ملی، اتنا زیادہ۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو فرشتوں کو سب سے زیادہ تکلیف کس چیز سے ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہو اور خوراک کا کوئی حصہ اس کے دانتوں میں پھنس جائے اور اپنی زبان کے ذریعے اسے نکالتا ہے، تو جتنی دیر بھی خوراک کے منہ میں باقی رہی ہے اس سے بو پیدا ہوتی ہے، تعفن پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا فرشتوں کو سب سے زیادہ تکلیف تمہارے منہ کی اس بو سے ہوتی ہے۔ اور وجہ ارشاد فرمائی کہ جب تم اللہ کا کلام پڑھتے ہو قرآن پاک اور تسبیح بیان کرتے ہو تو فرشتے اپنا منہ تمہارے ہونٹوں پہ رکھ دیتے ہیں، اور یہ تمہاری تسبیح اور قرآن کا پڑھنا یہ فرشتوں کی خوراک ہے۔ فرشتے اس کے ذریعے خوراک حاصل کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سے، قرآن کی تلاوت سے۔ اس لیے بار بار کہا کہ دانتوں کو صاف کرو۔ تو فرشتے اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے، اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ یہاں جو آدمی چیز پڑھتا ہے یہ کلام خاص شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہاں جا کر طواف کرتا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں پائی جاتی ہیں نا، مانوی، حصی نہیں، حصی تو یہ ہیں ٹیبل ہے، کاغذ ہے، گتا ہے، مانوی چیز، ان سب کا اللہ کے ہاں وجود ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کا خدا کے یہاں وجود ہے۔ حسد ہمارے نزدیک کوئی وجود نہیں نا، اللہ کے یہاں حسد کی ایک شکل، یہ نظر جو لوگوں کو لگ جاتی ہے اس کی اللہ کے ہاں ایک شکل ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہمارے اور آپ کے لیے مانوی ہیں، 2 باتیں اس پہ سن لیجئے کہ اللہ نے ان چیزوں کو جب پیدا کیا تو اللہ نے ان کی لائن لگوائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لائن میں کھڑے ہو جاؤ، صفیں بنی، اور یہ حسد جو تھا یہ اچھلا اپنی جگہ سے اور پہلی صف کو بھی کراس کر کے آگے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اسے ہاتھ مارا
اور کہا پیچھے چلے جاؤ جہاں ہم نے تمہاری جگہ متعین کیا. اور اب میں حسد کو اگر اللہ پیچھے نہ کر دیتا یہ تو خدا کی تقدیر سے بڑھ گیا. اور نظر کے متعلق بھی ایسے ہی ہے. فرمایا اس کو اللہ نے پیچھے کیا. رحمت کو اللہ نے پیدا کیا اور رحمت کو پیدا جب کیا تو اس سے کہا بتا تیری کوئی خواہش. اس سے کہا پروردگار مجھے دنیا میں نہ بھیج, لوگ ظالم ہوں گے اور مجھ سے کام نہیں لیں گے. تو اللہ نے فرمایا رحمت اٹھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب یہ دیکھو نا حدیث آئی ہے, یہ بات وہی ہے جو کل گزر چکی, اور اس سے جا کر رحمان کی کولی بھر لی. کولی بھرنا سمجھتے ہیں؟ بڑے لوگ جب بات نہیں مانتے تھے نا, پنچایت ہوتی تھی, جرگہ ہوتا تھا, تو تھوڑی کو ہاتھ لگاتے تھے چھوٹے یا فریق کے مخالف کے مان جائیں. اب بھی ہوتا ہے, گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے تھے. جہاں محبت بہت زیادہ ہوتی تھی بہنوں بھائیوں میں, تو ماں بہن بڑے چھوٹے کمر میں ہاتھ ڈال کے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے. ایسے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے بھائی کی کمر پکڑ لی, باپ کی کمر بیٹی نے پکڑ لی کہ ابا یہ کریں. یہ تھا کولی بھرنا. اب اللہ کی کولی بھر لی کچھ پتہ نہیں. بس ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اٹھی اور اس سے خدا کی کولی بھر لی, محبت سے تعلق سے, اور کہا رب نہ بھیج. اللہ نے کہا رحمت یہ کافی نہیں ہے, کیوں نہ بھیجیں؟ اسے کہا رب لوگ کام نہیں لیں گے, ظلم کریں گے. اللہ نے کہا رحمت اتنا کافی نہیں ہے کہ جو رحمت سے کام نہیں لے گا ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے, اور جو تجھے استعمال کرے گا ہم اسے جنت میں لے جائیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض, ان پر رحم کرو جو زمین میں بستے ہیں. یرحمکم من فی السماء, وہ جو ذات پاک اوپر ہے اونچی ہے وہ تم پر رحم کرے. حالی نے کتنا اچھا شعر کہا, نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. کیا ہے پورا شعر؟ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر, نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. دیکھ لو ہمیں یہ شعر یاد نہیں, ہم لوگ اتنا ہم ادب سے اور اپنی ثقافت سے دور ہو گئے ہیں. اور اگر ابھی میں کہوں کہ اس میں مجھے نہیں پتا تھا, صبح آج اس کے سگنلز آپ تھے تو میں نے کہا بھی دیکھنا اس میں کیا ہو گیا ہے, تو ایک آدمی جانتا ہوگا کہ انٹرنیٹ نہیں آ رہا, وائی فائی نہیں آ رہا, یہ ہمیں نہیں معلوم. اس لیے کہ ہم جو کچھ پڑھتے اور استعمال کرتے ہیں نا وہ چیزیں اور ہو گئی. اسی لیے فرمایا ارحموا من, زمین پہ بسنے والوں پہ رحم کرو, اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. اور پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس رحمت کے 100 ٹکڑے کرو. فرشتوں نے اسے 100 حصوں میں منقسم کیا. جیسے بجلی ہے, اس کے بھی تو یونٹس بنتے ہیں, منقسم ہوتی ہے. ہوا ہے, اس کا پریشر ہوتا ہے, کچھ ہوا ہوگا ایسی چیز کوئی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک رحمت کا حصہ انسان, جنات, جانور, چرند پرند پہلے سے لے کے قیامت تک کے لیے سب میں بکھیر دو. رب نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ مرغی کا پنجہ اس کے بچے چوزے پہ آ جاتا ہے تو ایک دم سے ہٹا لیتی ہے. یہ اس خدا کی ایک حصے کا اثر ہے رحمت کا. اور اللہ نے کہا 99 حصے یہ بچا کے رکھنا, قیامت کے دن گناہگاروں کے لیے ہم کام کریں, معاف کریں. وہاں روم رحمت اللہ نے بڑی اچھی مثال دی ہے. مولانا نے مثال دی ہے حسن پہ. وہ کہتے ہیں تم یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے گارے کا ایک بہت بڑا ڈھیر بنوایا, پانی مٹی اس کو گوندا, اور اس گارے پہ اللہ نے کہا حسن کو چھڑکو. تو جتنا جتنا ایک آدمی کے لیے مٹی پانی درکار تھا, فرشتے اتنا اتنا لے رہے ہیں اس گارے میں سے, بنا رہے ہیں. اور وہ گارا ہے کہ چلتا چلا جا رہا ہے, اور وہ حسن کا چھڑکاؤ ہوا. تو انہوں نے معروم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ پھر جتنا حسن کے چھڑکاؤ میں کوئی چھینٹا جس کے حصے میں جتنا بھی آیا,
تو وہ حسن لے کے دنیا میں آتا ہے تو اس بڑے گارے کے ڈھیر پہ چھڑکا ہوا حسن، اس کا 1000واں کروڑواں حصہ تم دیکھتے ہو اور پاگل ہو جاتے ہو۔ سوچو جس دن اللہ کو دیکھو گے جو سراپا حسن ہے تو اس دن کیا حال ہے۔ خدا کی رحمت بھی ایسے ہی 99 حصے رکھ کے فرمایا ہم قیامت میں گناہگاروں کو بخشیں گے۔ یہ ہے وہ چیز، اللہ کی ذات و صفات کوئی حدود نہیں ہے اس کی، اس لیے عرش کا رحمان کے ساتھ تعلق ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، 4 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن یہ 4 کی بجائے 8 کر دیے جائیں گے، اور اللہ نے فرمایا 8 فرشتے اس عرش کو لے کر نیچے اتریں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں بیت المقدس ہے یہاں پر اللہ کا عرش اتارا جائے۔ عرش کو اللہ نے تخلیق فرمایا، وہ اتنی بڑی کوئی چیز ہے کہ حیران ہو گئے جنہوں نے دیکھا، اور خدا بار بار کہتا ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور عرش جیسی بڑی سلطنت کا وہ مالک ہے۔ نہیں جانتے کیا چیز، اور اعمال انسانوں کے اٹھتے ہیں نیکیاں اور وہ عرش کی طرف چلتی ہیں، اور بڑا نازک مسئلہ ہے یہ۔ اگر یہ مسئلہ انسان کے پیش نظر رہے نا تو ساری کسبل نکل جائے اور سارے سلوٹیں دور ہو جائیں۔ موت کے بعد جن لوگوں کی روح مسخ نہیں ہوتی وہ جو ہی نکالتے ہیں فرشتے اس روح کو تو وہ ریشم میں لپیٹ کے اللہ کے عرش کے نیچے فوری طور پر پہنچا دیتے، ساری اس زمین سے آسمان تک کو کراس کر کے اور آسمانوں کو بھی کراس کر کے آگے لے جاتے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کی خوشبو پھیلتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کیا پاک روح آئی ہے۔ اللہ کا پورا نظام کارخانہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں معراج میں گیا تو جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا باقاعدہ پہلے آسمان کا، اور اندر سے آواز آئی کہ کون؟ ان کا میں جبریل۔ ان کا تمہارے ساتھ کون ہے؟ ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جاء ام دوڑیا، یہ خود تشریف لائیں اپنی خواہش سے یا دعوت دی گئی؟ یہ پورا پروٹوکول ہے۔ جبریل نے کہا بلائے گئے، دروازہ کھول دیا۔ اس لیے جن روحوں کا مسخ ہو جاتا ہے وہ جیل خانے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ ماوراء النہر کے حضرات اور معین الدین رحمت اللہ علیہ وغیرہ یہ بڑے شارع ہیں اس کے فقہ کے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ سب اس کو لکھتے ہیں کہ اہل السنہ کے عقیدے میں یہ بات داخل ہے کہ انسانی روح کا مسخ ہوتا ہے۔ یہودیوں کے ہاں جسم کا بھی مسخ ہوا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ہم نے بندر اور سور بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو عرض کیا پروردگار میری امت میں مسخ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کی بات قبول کرتے ہیں، آپ کی امت میں مسخ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قیامت کے قریب ایک آدھ واقعہ ایسے ہوگا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور وہ شراب اور دیگر چیزوں میں مصروف ہوں گے، اور فرمایا کہ اس محلے میں یہ کام ہو رہے ہوں گے، اور صبح کے وقت جب دروازہ کھولا جائے گا تو سب لوگ جانوروں کی شکل میں وہاں سے نکلیں گے، اور لوگ توبہ کریں گے اور کہیں گے کہ یار ان کے حرکتیں نہ کرنا، یہ دیکھو انسان نہیں رہے جانور بن گئے، اور آپ نے کہا کچھ عرصے بعد پھر وہ بھول جائیں گے اور پھر وہ بھی جانوروں جیسی حرکتیں کریں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن کلی اور مجموعی اعتبار سے امت وہ کرتوت کرنے لگے جو پچھلی امتوں نے کیے اور ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے۔ اب کوئی تھوڑی کمی رہ گئی ہے کوئی، یہ تو ان سے بھی بڑھ گئے۔
کیوں مسخ نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی تھی، قبول فرما لی گئی کہ اچھا مسخ نہیں ہے۔ عرض کیا کہ اللہ پوری میری امت کو بیک وقت قحط سے ہلاک نہ کیا جائے، قحط پڑ جائے اسلام اسی پیمانے پہ، فرمایا نہیں ہو، لیکن روحوں کا مسخ ہوتا ہے۔ اور اب تک سب سے اچھی چیز جو مطالعے میں آئی یہ وہ مسئلہ ہے جو ہمارے اور اہل تشیع کے درمیان مشترک ہے، ہمارے بھی عقیدے میں ہے، ان کے بھی عقیدے میں۔ سب سے اچھی کتاب یا جو چیز اب تک پڑھنے کو ملی وہ ملا صدرہ ہے۔ یہ ملا صدرہ بہت بڑا آدمی تھا تو شیعہ لیکن کمال کا آدمی۔ اس آدمی نے سارا کچھ پڑھا جو شیعت کے نصاب میں پڑھاتے ہیں، اور پھر 10 سال تک لوگوں سے بالکل الگ ہو گئے۔ وظیفے، ورد، اللہ کی یاد، قرآن کی تلاوت۔ اس نے کہا یہ تعلیم جو ہے نا، علم، یہ انسان میں کبر پیدا کرتا ہے، اور مجھے خدا کی بندگی چاہیے۔ یہ خدا کی بندگی اور عبادت، عبد ہونا، عبادت بھی نہیں عبد ہونا، یہ بنیاد ہے ترقی کی۔ لٹھا ہے سفید ہے تو کوئی رنگ چڑھے گا، نہ لٹھا ہی نہ ہو تو پھر رنگ، کپڑا ہی نہ ہو تو پھر رنگ کس چیز پہ چڑھانا ہے؟ یہ بنیاد ہے اللہ کی بندگی، یہ بنیاد ہے۔ جب یہ بندگی آتی ہے تو پھر رنگ چڑھتے ہیں، کسی پہ علم کا رنگ چڑھتا ہے، کسی پہ محبت کا رنگ، کسی پہ خشیت کا رنگ، کسی پہ باری تعالی کسی اور صفت کا رنگ، یہ سب کچھ چڑھتا ہے انسان پہ بشرطے کہ بندہ ہو، اور بندہ نہ ہو تو اس نے کہا مجھے بندگی درکار ہے۔ ملا صدرہ کئی سال تک مخلوق خدا سے الگ ہے، جب واپس آیا ہے تو ایسے ایسے حقائق اور معارف بیان کرتا تھا اور لکھتا تھا کہ کمال کا آدمی ہو گیا۔ ملا صدرہ نے لکھا ہے کہ بہت اچھا، اور قائل ہمارے اہل سنت بھی ہیں کہ انسان کی جب روح نکلتی ہے تو وہ رنگ اور روپ اختیار کرتی ہے جو روپ اس کا اصل ہے۔ مثلا کسی انسان پہ لوگوں کو دھوکہ دینے کا غلبہ ہے تو اس کی روح نکلتے ہی بندر بن جاتی۔ کسی انسان کا دل حق سے متنفر ہے اور اس کے دل میں بغض بھرا ہوا ہے، نفرتیں بھری ہوئی ہیں، تو اس کی روح نکلتے ہی بجو کی صورت اختیار کر لیتی، جانور بن جاتی۔ صحیح بخاری میں یہ ہے حدیث جو ہمارے عقیدے کے موافق ہے، صحیح بخاری میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے والد کا حشر تمہیں دکھائیں، وہ کہیں گے اللہ ضرور، تو کہا جائے گا اپنے پاؤں میں دیکھو، تو پاؤں میں دیکھیں گے تو ایک عجیب بدصورت جانور ہوگا، وہ کہیں گے اے رب آپ نے تو وعدہ فرمایا تھا مجھ سے کہ قیامت کے دن مجھے عزت ملے گی، اللہ نے کہا تیرے باپ کے متعلق کوئی وعدہ نہیں، اور پھر دور کر دیا جائے گا وہ شخص۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے دل میں حق سے نفرت تھی، سچائی سے نفرت تھی۔ قیامت میں سب سے بڑی چیز جو انسان کو نفع پہنچائے گی نا، اصل میں وہ سچائی ہے۔ بس اللہ سچائی کو پسند کرتا ہے، سچ کا نفع ہوگا، اس لیے ہمیشہ جھوٹ سے دور رہے، کوسوں دور رہے، ذرہ برابر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے زندگی میں، کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جھوٹ ہے کہ انسان کرتا کچھ ہے اور ظاہر کچھ کرتا ہے، سچائی پہ رہے۔ اس سچائی کی ایک مثال دیں، کسی انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو عشق اپنا اعتبار پیدا کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے۔ محبت ہے نا تو عشق چاہتا ہے کہ اعتبار پیدا ہو، نئے سے نئے کپڑے پہن کے محبوب سے جا کے ملے گا، نئے نئے فیشن ہوں گے، نئی نئی چیزیں ہوں گی،
آج گھڑی دوسری پہنی ہوئی ہے، آج اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آئس کریم آج ادھر کھاتے ہیں، کل چاکلیٹ کھائیں گے، پرسوں کسی اچھے ہوٹل میں چلیں گے۔ یہ سب جتن اس لیے ہوتے ہیں کہ محبت کا اعتبار پیدا ہو جائے، اور جس دن محبت کا اعتبار پیدا ہوتا ہے اس دن اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، پھر نہ وہ کپڑے اچھے پہنتا ہے، نہ وہ چیزیں، سادہ سا آدمی بن جاتا ہے۔ محبت کا اعتبار ہو جاتا ہے کہ اب یہ کہیں نہیں جاتی محبت۔ اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے انسان اتنے جتن کرتا ہے، اس لیے عبدیت اور بندگی کا جب اعتبار قائم ہو جاتا ہے نا، پھر اسی کی ذات رہ جاتی ہے، پھر اپنے سے مٹ جاتی ہے۔ یہ چشتیوں میں جو وحدت الوجود کا غلبہ اور حب عشقی جو تھی نا، وہ اصل میں یہی تھی۔ تو جو سچائی کا دامن نہیں پکڑتا، سب سے زیادہ رسوا قیامت میں وہی ہوگا۔ جھوٹ بولتا ہے، رشتے جھوٹ پہ مبنی ہو جاتے ہیں، محبت کے دعوے جھوٹ پہ مبنی ہو جاتے ہیں۔ کوئی اچھی حکایت، کوئی چیز کسی بزرگ کی پڑھ لی، اگلے دن اپنا نام اس میں لگا لیا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ وہ کی جلد بندی کرتا تھا اور لوگوں کی کتابیں بڑی خوبصورت جلد بناتا تھا، تو لوگ لے جاتے تھے کتابیں کہ یار تجھ جیسا جلد ساز شہر میں کوئی نہیں، مگر یہ تو حرکتیں کرتا ہے نا کہ کتاب کو کوئی صفحہ کاٹ دیا، صفحے پہ کچھ لکھ دیا، کچھ کر دیا اور اس کی جگہ اپنا نام لکھ دیا، یہ نہ کر تو کتاب تجھے دے دیتے ہیں۔ جاہل، یعنی اللہ کی معرفت نہیں حاصل تھی تو کرتا رہتا تھا یہ کام۔ ہے لطیفہ، کوئی لے گیا قرآن پاک، اس نے کہا یہ بڑے قدیم زمانے کا، اتنے سینکڑوں سال پہلے لکھا گیا تھا، یار اس قرآن کو کچھ نہ کرنا، یہ خدا کا کلام ہے، ایسے نہ ہو کہ اس میں بھی کھرچ کھرچ کے تم کرتے رہو۔ قلم سے لکھا جاتا تھا نا پرانے زمانوں میں، تو اس نے کہا بالکل نہیں کروں گا، بہت اچھی جلد ہوگی۔ وہ نواب صاحب جب جلد لینے کے لیے آئے تو حیران رہ گئے، اتنی خوبصورت جلد، اتنی مضبوط، اتنا اچھا کپڑا، پیسے بہت زیادہ، ڈبل ٹرپل مزدوری دی، اور چلنے لگے تو کہنے لگے قرآن پاک الحمدللہ محفوظ تو رہا نا، کہ اس میں کچھ کر تو نہیں دیا؟ اس نے کہا نواب صاحب اللہ کا پاک کلام اتنا اچھا، دنیا اس پہ قائم، میں قربان، میں نے پڑھنے کی کوشش کی تھی، اور اس پاک کلام میں شیطان اور فرعون کا ذکر آیا تو مجھے بڑا غصہ آیا، تو میں نے شیطان کا نام مٹا کے اپنا لکھ دیا اور فرعون کا نام مٹا کے آپ کا لکھ دیا، بس یہ کیا اور کچھ نہیں۔ یہ لطیفہ اس لیے یاد آیا کہ یوں ہوتا ہے، بزرگوں کے احوال، قصے پڑھے سنے۔ مولانا روم نے مثنوی میں کمال کی چیزیں لکھی ہیں، کہتے ہیں کہ اونچا اونچا رو رہا تھا کسی خانقاہ میں کوئی، تو شیخ کے خلفاء میں سے ایک نے آ کے تھپڑ رسید کیا۔ اس نے کہا کیوں روتا ہے؟ اس لیے کہ شیخ روتے ہیں۔ تو شیخ کو تو یہ رونا 30 سال میں آیا، تو کل پہلی مرتبہ خانقاہ میں آیا، تجھے اس بات پہ رونا آیا؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ اپنی شخصیت کو وہ بنا کر پیش کرنا جو حقیقت میں کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہی تو ہے، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس لیے قیامت میں سب سے بڑی چیز جو لوگوں کو کام آئے گی وہ سچائی ہے۔ اندر سے بندر تھا اور بظاہر بڑا نیک اور پاک تھا، اندر سے بغض بھرا ہوا تھا، کینہ بھرا ہوا تھا، دل صاف نہیں تھا اور بظاہر نماز بھی پڑھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا اربع من کن فی، 4 عادتیں جس میں پائی جائیں پکا منافق ہے، ان صام و صلی، گرچہ نماز پڑھے اور گرچہ روزے رکھے، روزے اور نماز کے باوجود فرمایا یہ پکا منافق ہے۔ پھر اس کی بیان کی اندر کی روح
جنس سے ہی فارغ نہیں ہوئی. ہر وقت عورتوں کا مردوں کا یہ تصور، اختلاط، معاذ اللہ بدکاری، روح اس پہ ڈوبی ہوئی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے سارے دروازے جو آزمائش کے ہیں بند کر کے جا رہا ہوں، اور ایک آزمائش عورتوں کی مردوں سے اور مردوں کی عورتوں سے باقی رہے گی. یہ جب روح نکلے گی نا تو یہ سور بن جائے گی، کتا بن جائے گی. اس لیے یہ جو تزکیے پہ صوفیہ اتنا زور دیتے ہیں نا، اور قرآن کہتا ہے ہم نے 4 کاموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے قرآن کی، وہ یزکیہم، اور ان کی روح کو پاک کرے، اور سنت اور حکمت، یہ سب چیزیں انہیں سکھائے. یہ تزکیہ نبوت کے مقاصد میں سے ہے، اسی لیے کہ انسانوں کی روحیں مسخ ہونے سے بچیں. قرآن دلیل، قرآن سے حدیث سے. ہمارا عقیدہ جو اہل سنہ کا ہے اس کی دوسری دلیل دیکھو، صحیح بخاری کی وہ روایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص پہ بڑا انعام کیا. یہ آیت اگر پہلے کوئی سمجھا دیتا تو نہ پڑھتا. اللہ نے کہا ہم نے اسے علم دیا، بڑا مولوی، بڑا آدمی، علم کی کوئی انتہا نہیں اس کی. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم اسے چاہتے تو اور اوپر اٹھاتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ جان بوجھ کے زمین کی طرف، پستی کی طرف مائل ہوا. پستی علم، خدا کی کتاب کا علم، اس کے باوجود پستی کی طرف جب آدمی چلتا ہے نا، اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس نے اپنی حالت ایسے بنا لی، اس کی مثال سنو جیسے کتا ہوتا ہے. ان تحمل علیہ یلہث، تم اس کتے پہ بوجھ لا دو تو بھی زبان اس کی باہر ہے. اور تترکو یلہث، اور اگر اس سے بوجھ ہٹا لو تو بھی اس کی زبان باہر. اس مولوی اور عالم دین کو جو بھی کسی زمانے میں تھا، اللہ نے کتے سے اس لیے تشبیہ دی کہ کتے کو 2 ہی کام ہوتے ہیں، یا کھانا اور یا پھر خواہشات جنس کی. علماء دین جب پیسے پہ ٹوٹ پڑے اور پیسہ ہی سب کچھ رہ جائے، اور دولت اور حکومت اور کھانا، اور پھر اس کے بعد شادیاں اور چترال جا جا کے 70 سال کے بڈھے مولوی اور وہاں سے 16 سال کی لڑکیوں کے رشتے، یہ سب کیا ہے؟ اچھے لوگ بھی ہیں، اور جو برا ہوتا ہے خدا کہتا ہے اس طرح گرتا ہے، روح مست ہو جاتی ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو روح مسخ ہو جاتی ہے یہ جنات کی بھی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور اس کو سزا کے طور پہ اللہ تعالی لوگوں پہ مسلط کر دیتا ہے. جیسے بادشاہ قیدی کو بلائے اور قیدی کو بلا کر کہے کہ ہو تو تم قیدی، ہو تو تم چمار، لیکن یہ آدمی باغی ہے میرا، اس کے سر پہ جوتے مارو. ہے وہ بھی قیدی ہے، یہ بھی قیدی، لیکن یہ باغی ہے اور وہ قیدی. حضرت نے لکھا ہے اس طرح سے جنات مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور جنات تکالیف اور ایذا جو انسانوں کو پہنچاتے ہیں. اور پھر لکھا ہے جو ہندی بولتے ہیں نا دیو اور چڑیل اور اس قسم کی چیزیں، یہ اصل میں مسخ ہوئی بھی انسانوں کی روحیں ہیں. اگرچہ جن ایک اور مخلوق الگ سے بھی ہے، لیکن حضرت نے لکھا ہے یہ انجام ہوتا ہے. اس لیے جس انسان کا تزکیہ دنیا میں ہو جاتا ہے، ایسی نیک اور پاک روحیں ان کے موت کے حالات بتاتے ہیں کہ کیا ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ امام دلیل کیا ہے تمہارے حق پہ ہونے کی اور ہم لوگوں کے حق پہ نہ ہونے کی، باطل پہ؟ کمال کی بات کہ یہ الہامی جملہ تھا. فرمایا بیننا و بینکم الجنائز، جنازے جب اٹھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اہل سنہ کا جنازہ کیسا ہوتا ہے اور بدعتیوں کے جنازے کیسے. امام کا جنازہ اٹھا
احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا پورے بغداد میں عصر کی نماز ہی نہیں کسی نے پڑھی، سارا شہر جنازے میں چلا گیا۔ اس لیے موت نا بڑی چیزیں فیصلہ کراتی۔ بے ہوش آدمی، ڈاکٹروں سے پوچھو، کوئی ہوش و حواس ہی نہیں، وفات سے 1 منٹ پہلے ہوش آیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی روح کچھ خیال آ گیا۔ وفات سے پہلے نزع کے عالم میں ایسی باتیں جس کے اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہان کھل گیا اور اسے کچھ نہ کچھ چیز نظر آنے لگی۔ خوشبو کا احساس، مہمانوں کا آ جانا، کھڑکیاں کھل گئی، یہ سارے اتنے واقعات ہیں تسلسل کے ساتھ کسی جھوٹا کہا نہیں جا سکتا۔ اس بیچارے مرتے ہوئے کیا جھوٹ بولنا ہے، وہ تو اپنے ہوش و حواس سے چلا گیا ہوتا ہے۔ کلمہ طیبہ کا ورد، درود شریف، بڑی بڑی چیزیں، اتنے واقعات ہیں کہ سنانے بیٹھیں تو کل صبح ہو جائے۔ اتنی چیزیں، یہ سب اس کی روح کی پاکیزگی پہ دلالت کرتی ہیں کہ کوئی عمل، کوئی چیز بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی۔ موت اتنی، حتیٰ کہ ایسی چیزیں مل جائیں گی اور ہزاروں میں مل جائیں گی کہ ابھی وفات بھی نہیں ہوئی اور کچھ دن پہلے ہی بتایا کہ کوئی یہ چیز ہو گئی ہے، یہ چیز میں نے دیکھی ہے، ایسا جہان آ گیا ہے، دادا آئے تھے تقسیم کر رہے تھے، ماں آ گئی تھی مجھے کہہ رہی تھی چلو، باپ آ گیا تھا۔ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سب اس بات کی علامت ہو جاتی ہیں کہ آسمان پہ فیصلہ ہو گیا اب انتقال کا، اب فرشتے تیاری۔ ایسے ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ فرشتے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں ہاتھ باندھ۔ مولانا عبد الماجد دریابادی مرحوم نے قرآن پاک کی 2 تفسیریں لکھی، ایک انگلش میں ایک اردو میں۔ بیٹا کوئی تھا نہیں، فالج ہو گیا تو 4 بیٹیاں تھیں، چاروں داماد جو تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایک بیٹی 3 مہینے رہے والد کے پاس، یا جتنی بھی مدت۔ بہرحال بہنیں ایک مرتبہ جمع ہو گئیں تو مولانا ایک کونے میں دیکھنے لگے، تو فالج والے آدمی کی زبان اپنی ہو جاتی ہے، بس پھر جو سنبھالتا ہے اسے ہی پتا چلتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا چیز مانگ رہے ہیں۔ وہاں عبد الماجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھنے لگے تو بہنوں نے ایک دن کہا آپس میں ایک دوسرے سے کہ والد آج کل بالکل اس کونے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ پوچھا تو اپنے طور پہ مسکرائے اور فرمایا فرشتے۔ تجسس بڑا، بیٹیوں نے کہا کہ ابا فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ان کا لینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ابا تو پھر کہنے لگے میں نے انہیں کہا لے چلو، اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ابھی وقت پورا نہیں ہوا، یوں ہی پورا ہوگا فوراً چلیں۔ فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں کسی کے لیے کہ روح کو لے کے جانا ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جب روح پاک ہوتی ہے دنیا کی محبت سے، دولت، پیسہ، سب چیزیں ضرورت ہیں، محبت نہیں ہے۔ ضرورت کس کی نہیں ہے؟ پیسہ، محبت کی ضرورت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ زر تو خدا نیست ولے کمتر از خدا نیست، دولت تو خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے کم بھی نہیں ہے۔ ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، احتیاج ہوتی ہے، لیکن ضرورت الگ چیز ہے اور محبت الگ چیز ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کا نظام ضروریات تک محدود رکھتا ہے نا، بڑا سکھی رہتا ہے۔ بس ضروریات زندگی گئی، جو چیزیں ہیں بس کافی۔ اس لیے یہ جو روح کے مسخ ہونے کا مسئلہ ہے یہ ہمارے عقائد میں سے، اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے اور یہ روح مسخ نہ ہو تو عرش پہ پہنچی ایک لمحے میں، اور اللہ کے فرشتے، عرش کی قریب کی مخلوق سب انتظار کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور مسخ ہو گئی تو جہنم میں غاروں میں پہنچا دی گئی، بس پھر اللہ کی اپنی مرضی اس کے فیصلے۔ اس لیے رحمان کا استوا کے ساتھ تعلق ہے عرش کا۔ یعلم ما یلج فی الارض، اور لوگوں اللہ ہی کی ذات
ہے جو جانتی ہے کہ زمین میں کیا چیز گڑتی ہے، زمین کس چیز کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، کیا چیز پیوست ہوتی ہے زمین میں جا کے، وما یخرج منہا، اور زمین سے جو چیز نکلتی ہے اللہ ہی جانتا ہے، وہ جانتا ہے، وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور اللہ ہی کی ذات جانتی ہے کہ اوپر سے کیا آیا ہے اور کون سی چیز اوپر کی طرف چڑھی ہے۔ چار چیزیں بیان کی ایک دوسرے کے مقابلے میں، زمین اور آسمان ایک دوسرے کے مقابلے میں، زمین میں جو چیزیں جاتی ہیں اور آسمان کی طرف جو چیزیں جاتی ہیں یہ، اور آسمان سے جو نازل ہوتا ہے اور زمین میں جو پیوست ہوتا ہے، فرمایا ایک ایک چیز ہمارے علم میں، ہمارے علم سے کوئی چیز باہر۔ اسی لیے سورہ انعام میں کمال کی بات ارشاد فرمائی اور کہا خالق الحب والنوا، اللہ کی ذات جانتی ہے پودا جب پھوٹتا ہے اور گٹھلی جب اس سے کومپل اگتی ہے، اللہ کی ذات جانتی ہے۔ فرمایا یہ جو بیج تم ڈالتے ہو ہم جانتے ہیں کہ اس بیج کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ فرمایا تم غور نہیں کرتے، پرندہ اڑتے ہوئے کبھی کبھی بالکل سٹل ٹھہر جاتا ہے زمین اور آسمان کے درمیان۔ ما یمسکہن، ان چیزوں کو کون تھامے ہوئے ہے سوائے رحمان کے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جس پرندے کو قائم رکھتا ہے؟ پہلی بات فرما دی کہ زمین میں جو چیزیں گھستی ہیں جا کے زمین میں بیج ڈالتا ہے آدمی، زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ اس سے کس چیز کا بیج ڈالا ہے اور اس کو پھوٹنا ہے کہ نہیں پھوٹنا۔ بارش برستی ہے، زمین میں پیوست ہو جاتی ہے اور وہی پھر ایک دن بارش پانی اس کا کنویں کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنی جتنی قیامت قریب آئے گی تمہاری بارشوں کا نظام برباد ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ 7 سال تک زمین پہ بارش نہیں برسے۔ کیا حال ہوگا لوگوں کا اور کیا چیز ہوگی؟ فرمایا اتنا طویل وقفہ آئے گا، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ پورا ہو گیا ہے، کیا ہونا ہوگا؟ فرمایا کہ قرب قیامت میں تم دیکھو گے ساری دنیا میں دھواں پھیل جائے گا۔ اب ساری دنیا میں گیسز ہیں، دھواں یہی ہے، شاید یہ پوری ہو گئی ہے چیز، حتیٰ کہ اوزون پہ جا کے اس کا اثر پڑنے لگا ہے۔ اور کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ کہ کوئی دھواں ہوگا ایسا جو خاص طور پہ ارشاد فرمایا ہوگا اور قیامت کے قرب میں آئے گا، لیکن اب زمین بھی ایسے ہی ہوگی ہے، اتنی گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اتنی گرمی بڑھتی جا رہی ہے، یہ سب شاید 65 سال 1436 37 اور 1500 کہ اس کے بعد قیامت کی بڑی علامتیں ظاہر ہوں۔ یہ گرمی کا دن بدن بڑھتے جانا یہ خود قیامت کی علامات ہیں۔ زمین جن چیزوں کو جذب کرتی ہے، زمین برکتوں کو جذب کرتی ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہ زمین قیامت میں اللہ کے ہاں گواہی دے گی، اس پہ مرتسم نشانات ہیں۔ زمین بتائے گی کہ اے رب یہاں ذکر ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اور ایک پہاڑ دوسرے سے کہتا ہے کیوں اتنے خوش ہو؟ وہ کہتا ہے آج اللہ کا ایک بندہ گزرا اور اللہ کا ذکر کر رہا تھا، میں اس وجہ سے خوش ہوں کہ اس کا ذکر بہت بلند بہت اچھا تھا۔ دوسرا کہتا ہے افسوس میرے بیچ تو کوئی نہیں ایسا گزرا۔ یہ زمین چیزوں کو وصول کرتی ہے۔ اور فرمایا وما یخرج منہا، اور جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں ہم خوب جانتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، انسان اس زمین سے نکلے گا، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اب تو سمجھ آ بھی سکتی ہے کیونکہ اب سائنس آہستہ آہستہ جتنی یہ ترقی کرتی چلی جا رہی ہے نا، بہت سی چیزوں کی مثالیں سامنے آتی جا رہی ہیں۔ اب سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان بنیادی طور پہ جس جرثومے سے پیدا ہوتا ہے وہ سارے اگر
اتنے اربوں کی آبادی اتنی بوتل میں بند کرنا چاہیں تو ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں انسان کی اصل یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سارا وجود کھا جاتی ہے سوائے تمہاری ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری موہرا ہے، فرمایا یہ موہرا کسی نہ کسی صورت میں اس کا ایک حصہ قائم رہتا ہے، ایک ذرہ چاہے قائم رہے، کس صورت میں قائم رہتا ہے، اور فرمایا قیامت میں اسی سے اللہ تمہارا سارا جسم بنا دے گا۔ یہ آخری موہرا جو ہے نا، اس کا ایک ذرہ بھی ہو چاہے تو کتنے ذرات ہو جائیں گے۔ یہاں ڈاکٹرز آئیں گے تو پھر وہ کہہ دیں گے کہ جس طرح تخلیق کا مادہ اور جرثومہ ایک بوتل میں بند ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک بوتل میں بند ہو سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں زمین میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخرج منہا، اس سے نکلیں گی، زمین سے چیزیں نکلیں گی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا زمین سے، انا اول من تنشق عنہ الارض، زمین مجھ سے ہٹا دی جائے گی، اور آپ نے فرمایا پھر میرے ساتھ ابو بکر ہوں گے اور عمر ہوں گے اور ہم جنت البقیع کی طرف جائیں گے، اور آپ نے فرمایا بقیع کے جتنے مردے ہیں وہ میرے ساتھ کیے جائیں گے، اور پھر جنت المعلا مکہ مکرمہ جائیں گے۔ اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے، اس پہ گرچہ محدثین نے گفتگو کیا کہ اسقلان جائیں گے، اسقلان ایک حصہ ہے شام وغیرہ کی طرف، فرمایا اس کا بھی حشر ہماری ساتھ ہوگا، بیت المقدس کا بھی۔ شاید شام میں تشریف آوری کی وجہ یہ ہو کہ شام میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت بہت مدفون ہے، اور شام ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب گیا معراج میں تو میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا، پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے، میں نے کہا یہ کون سی زمین ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ شام ہے۔ بہت تعریف آئی ہے شام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ قیامت کی علامتیں ظاہر ہوں گی اور تم دیکھو گے کہ شام، عراق کے نیک لوگ شام چلے جائیں گے اور شام کے بدکار لوگ نکل جائیں گے شام سے، ہجرت ہوگی، بڑے وسیع پیمانے پہ شامی ہجرت کریں گے۔ اب ہجرت جو آئی ہے شامیوں کی، اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک قوم اٹھے گی، یہ جو علاقے ہیں چین کے اور ادھر کے، اور فرمایا ان کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اور فرمایا وہ پھر انہیں کوئی چھیڑے گی ایک اور طاقت، اور پہلا لشکر جب ان کا نکلے گا جن کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوگا، تو فرمایا پہلا لشکر جا کے بصرہ ٹھہرے گا، اور اتنی شدید جنگ ہو گئی کہ ملتان کا نام لے کے فرمایا کہ ملتان پہ آگ برسے گی۔ یہ جو نقشہ اب بنتا چلا جا رہا ہے نا، یہ اسی طرف کو چل رہے ہیں، ملتان پہ آگ برسے گی، پتہ نہیں آگ کہاں سب سے پہلے آ کے گرے گی، ملتان کی کچہری پہ یا گیلانی صاحب اور یہ بڑے بڑے ایم این اے ان کے گھروں سے کہاں سے شروع ہوگی آگ پتہ نہیں، لیکن گرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عذاب، اللہ حفاظت 100,000 مرتبہ حفاظت فرمائے، لیکن ہم کئی بار سوچتے ہیں کہ اللہ کا عذاب اگر دنیا میں آئے تو سب سے پہلے آ کے ہر شہر کی کچہری پہ نازل ہو خدا کا عذاب۔ ظلم ہی ظلم ہے نا، اور کیا ہے؟ انصاف نام کی کوئی چیز رہی ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے کتابوں کو نازل کیا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ تم لوگوں میں انصاف قائم کرنا۔ اب انصاف رہا ہی، اس لیے جتنی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں اللہ کہتا ہے ہم ہر چیز کو جانتے ہیں۔ وما ینزل من السماء، آسمان سے جو چیزیں نازل ہوتی ہیں، زمین سے کیا چیزیں نکلتی ہیں؟ برکتیں، اعمال انسان کے اوپر کی طرف اٹھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن آدمی کی موت پہ آسمان رو دیتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے نا، فرعون کو جب اللہ کہتا ہے عذاب ہوا، ما بقت علیہم السماء، فرعون اور اس کی فوج جب ڈوبی ہے تو آسمان نہیں رویا، اس کا مطلب ہے آسمان کو بھی روتا بھی ہے۔ تو خود ارشاد فرمایا کہ آسمان میں مومن کا رزق جس دروازے سے آتا ہے وہ رو دیتا ہے، کہتا ہے اللہ میں اب ہمیشہ کے لیے بند ہو جاؤں گا،
اور اس کی نیکیاں جس دروازے سے اوپر جاتی تھی وہ بھی بند ہو جاتا ہے اور رو دیتا ہے، کہتا ہے اللہ بس ختم ہو گئی اس کے اعمال۔ نگاہ چاہیے دیکھنے کی، ہماری نگاہ دل کی اول تو ہے نہیں، اور ہے بھی تو اتنے گناہوں کے پردے ہیں کہ موسم اب آلود ہو گیا ہے دل کی نگاہ کا۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو چیز نازل ہوتی ہے اوپر سے ہم جانتے ہیں، جو چیز اوپر کی طرف اٹھائی جاتی ہے ہم جانتے ہیں، نیک اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ والعمل الصالح يرفعه الیہ یصعد الکلم الطیب، کیا خوبصورت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہماری طرف اٹھائے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، خود آتے ہیں پاک جملے، لوگ جو ہماری تسبیح ہماری تعریف کے پاک جملے بولتے ہیں، یہ جملے خود اڑ کے ہمارے پاس پہنچتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کرتے ہو خدا کی طرف جاتا ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیکی جسے وہ قبول کر لیتا ہے خود اٹھا لیتا ہے۔ نیکیاں ٹریول کرتی ہیں، پاک چیزیں جاتی ہیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات دونوں دن تمہارے اعمال وہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور فرمایا میں دونوں دن روزے رکھتا ہوں تاکہ میرا عمل جس وقت بھی بارگاہ الہی میں پیش ہو میں اس کی عبادت میں ہوں۔ اور اسی لیے ارشاد فرمایا کہ عصر آپ نے کہا جو آدمی دو نمازیں پڑھتا رہے گا کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، ایک سورج کے ڈوبنے سے پہلے اور ایک سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر اور عصر۔ اور فرمایا عصر کے فرشتے جا کے گواہی دیتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کس حال میں تھے، وہ کہتے ہیں اللہ نماز پڑھی تھی انہوں نے، تجھے یاد کر رہے تھے۔ عصر کے بعد یہ جو وقت ہے نا بڑی برکت کا، کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ کہ عصر کے بعد مغرب تک بس بیٹھا رہے مسجد، اللہ کو یاد کرتا، معمول بنانا چاہیے اگر ممکن۔ اسی لیے ہندوستان پورے میں اب بھی آپ چلے جائیں جو خانقاہیں ہیں نا عصر دیر سے ہوتی ہے، وہ عصر ٹھیک مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے پڑھتے ہیں، اور ظہر اور عصر میں بڑا طویل وقفہ ہوتا ہے، نفل پڑھنا چاہے، سونا چاہے، کھانا چاہے، کاروبار کرتے رہو جو بھی، ہمیشہ یہ لوگ عصر کی نماز، حتیٰ کہ اب تک ہندوستان جب بھی گئے ہمارے ہاں عصر اور مغرب میں جو وقفہ رکھا جاتا ہے 1.25 گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا۔ ہندوستان میں چلے جائیں عمومی طور پہ 1.25 گھنٹے کا، اور جو خانقاہیں ہیں وہاں صرف 1 گھنٹے کا وقت، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر تاخیر سے پڑھتے تھے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں عصر کی نماز کا یہی ہے، گھنٹہ پہلے اذان ہوگی اور اس کے بعد فراغت ہو جائے گی نماز سے۔ اس کی حکمت یہی ہے کہ تھوڑا وقت ہوتا ہے، یہ سارا وقت اللہ کی یاد میں لگایا جا سکتا ہے، 50 منٹ 45 منٹ باقی بچ جاتے ہیں، بیٹھے اللہ کو یاد کرے۔ مشائخ اسی لیے اپنی خانقاہوں میں عصر کا وقت ایسے ہی رکھتے تھے۔ نئی نئی مسجد بنی تھی تو پیرزادگان صاحبزادگان گولڑا سے تشریف لائے، لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے تو آذان ہوئی، تو کہنے لگے سر ہم تو پڑھا ہے آپ لوگوں نے پڑھنی، میں نے کہا جی ابھی 15 منٹ باقی ہیں، تو کہنے لگے خانقاہ بنانے کا ارادہ ہے، وہ فوراً پہنچ گئے کہ اثر کیوں تاخیر سے ہوتی ہے؟ اسی لیے تاخیر سے ہوتی ہے کہ اللہ کو یاد کرو یار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اثر اس وقت پہ پڑھتے تھے۔ فتاوی رضویہ میں احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ میری مسجد میں عصر کی نماز 1 گھنٹے کے وقفے سے ہوتی ہے، الحمدللہ لکھا ہے، اتنے بجے عصر ہوتی، اتنے بجے اذان ہوتی ہے۔ یہ سب دیوبندی بریلوی ایسی عصر ہمیشہ مغرب کے قریب کر کے پڑھتے تھے، یہ اس ملک میں ہی آ کے نیا رواج دیکھا ہے۔
ایک تو وہ ہے جو سعودیہ وغیرہ میں، وہ بالکل ایک الگ چیز، ہمارے ائمہ اس کے قائل ہیں کہ اثر وہ وقت پڑھ لے پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ بہتر وقت کیا ہے؟ یہ یہیں دیکھا ہے کہ پونے 2 گھنٹے کا وقفہ ہو، وگرنہ ہندوستان میں بر صغیر میں اثر تاخیر، لوگوں کا ذکر اللہ کی طرف جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں رب ہم اس حال میں آئے ہیں کہ تیرے بندوں میں سے فلاں فلاں نے اثر پڑی تھی، پھر فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، وقرآن الفجر اللہ کہتا ہے، اور فرشتے آتے ہیں پھر فجر میں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کی نماز تو ایسی ہے جس میں ہمارے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے پھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب وہ تیرا بندہ فجر پڑھ کے بیٹھا تھا، یہ شام اور صبح کی گواہیاں لگتی رہتی ہیں وہاں، اور فرشتے رپورٹ پیش کرتے رہتے ہیں کہ اس نے فجر پڑھی، اس نے عصر پڑھی، اسی لیے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی ان 2 نمازوں کا پابند ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے، باقی بھی فرض ہی ہیں لیکن خاص طور پر وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو چیز اس کی طرف چڑھتی ہے، نیک اعمال، نماز اور بہت سی چیزیں، زمین سے جو بخارات اٹھتے ہیں، اس کائنات کا پورا ایک نظام ہے کہ جو جو چیزیں اس طرف کو جاتی ہیں، فرمایا ہم ہر ایک چیز کو جانتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے 29ویں پارے میں اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 29ویں پارے میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات کی ہے، ہم لوگ اس پہ غور نہیں نہ کرتے، ترجمہ نہیں نہ پڑھتے، تشریح نہیں نہ پڑھتے۔ یہ قرآن قیامت میں شکایت کرے گا، ماں باپ بھی شکایت کریں گے، اولاد بھی شکایت کرے گی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکایت کریں گے، قرآن بھی شکایت کرے گا، اللہ کے ہاں ان کے دعوے پیش ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خود قرآن میں بھی ہے کہ یہ خدا سے کہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وقال الرسول، اور رسول شکایت کریں گے میرے سامنے اور کہیں گے ان ھذا قومی، اللہ یہ میری امت ہے، اتخذ القرآن مہجورا، قرآن کو انہوں نے فضول چیز سمجھ کے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، چھوڑ دیا تیری اس کتاب کو۔ اللہ میں اپنی امت کی شکایت کرتا ہوں، امت کی شکایت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور انصاف فرمائے اللہ تو کوئی ٹھکانہ ہے نجات کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، جو چیزیں اس کی طرف چڑھتی ہیں۔ 29ویں پارے میں سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے آپ سے کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گا خدا کا عذاب، یہ ہر وقت جو کہتے رہتے ہو کب یہ ہوگا۔ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ، ہم بتائیں کہ جو آج انکار کر رہے ہیں نا کافر، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا ہماری گرفت سے۔ من اللہ ذی المعارج، وہ اللہ گرفت کرے گا، اس کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کون اللہ؟ ذی المعارج، سیڑھیوں والا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اس کی طرف جائیں گے، پہنچیں گے، عروج ہوگا، چڑھ جائیں گے فرشتے اور روح، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن جس دن 50,000 سال کا ایک دن ہم بنا دیں گے۔ آپ ان باتوں پہ غور نہ کیا کیجیے جو آپ کے مخالفین کہتے ہیں فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، بہت اچھے طریقے پہ صبر سے کام لیجیے۔ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، یہ سمجھتے ہیں ہمارے پکڑنے کا دن بہت دور ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم تو دیکھتے ہیں ان کے سر پہ کھڑا ہے، بس آئی ہے۔ اللہ نے اپنے متعلق جو کہا نا ذی المعارج، اللہ سیڑھیوں والا ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ انسان کے مدارج ہیں، کم نیک ہوتا ہے، پھر زیادہ نیک ہوتا ہے، پھر اس سے زیادہ نیک ہوتا ہے، پھر اس سے زیادہ نیک۔ وہ کہتا ہے جس سیڑھی کے اور درجے پہ پہنچے ہو نا، ہم اسی سیڑھی پہ آ کے تم سے ملیں گے، تم جتنا اوپر اٹھو گے ہم اتنے ہی زیادہ تم سے ملیں گے۔ اس کی طرف چڑھتے ہیں نیک اعمال۔ معراج کو معراج اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عروج پہ گئے، اوپر اٹھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور لوگوں یہ علم، قدرت،
یہ تمہارے اعمال، ذکر، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہوا معاکم اینما کنتم، تم کہیں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ۔ اینا اس میں مکان ہے، اور ما جو آیا ہے یہ تعمیم ہے سارے امکنہ کی، یعنی ساری جگہیں، کل کائنات، کہیں بھی ہو، کسی تہہ خانے میں ہو یا پہاڑ کی چوٹی پہ ہو، تم جہاں کہیں ہو ہم تمہارے ساتھ۔ کیسے ساتھ ہے؟ عام عوام کو سمجھانے کے لیے اہل علم کہتے ہیں یعنی اللہ کے علم میں ہو، اللہ کو علم ہے تم کہاں ہو۔ صوفیہ کہتے ہیں اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہمارے ساتھ، لیکن اس کی ذات کی جو معیت ہے ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ۔ الا انہم یثنون صدورہم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ چیز حاصل تھی، اللہ کی ذات کی معیت کا اتنا قرب محسوس کرتے تھے کہ اللہ نے کہا یہ کپڑے تبدیل کرتے ہیں تو کمر کو جھکا لیتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کہیں ننگے نہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کے ہونے کا اتنا احساس غالب ہے کہ جو ضروریات زندگی کے لیے کپڑے جسم سے اتارنا پڑتے ہیں نہیں اتار سکتے۔ اللہ نے آیت نازل کی، اللہ نے کہا تم اتنا زیادہ جو میرا خیال کرتے ہو، یاد رکھو میں ہر وقت تمہارے ہی ساتھ ہوں، ہوا معاکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی۔ ان ربک لبالمرصاد، اور تمہارا پروردگار تمہاری طاق میں ہے کہ کیا کر رہے، ہر وقت ساتھ۔ فلسفی ایک صوفی کے پاس گیا، اس نے کہا صوفی جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہو اللہ ہے کہاں؟ عرش پہ ہے، زمین پہ ہے، پاک جگہ پہ ہے، ناپاک جگہ پہ ہے؟ انہوں نے کہا وہاں ہے جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اس نے کہا اسی لیے تو آیا ہوں کہ آپ سے پوچھوں۔ تو انہوں نے کہا ان ربک لبالمرصاد، وہ کہتا ہے میں تمہاری طاق میں ہوں، مسلسل نگرانی میں۔ فلسفی سمجھدار تھا، رویا اور توبہ، اس کا جو ہر وقت طاق میں ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ گرفت سے کوئی لمحہ آزاد نہیں۔ وہ معاکم اینما کنتم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی یہ جو جان کی رگ ہے اس سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ کہتا ہے جب میت ہوتی ہے، جب موت آتی ہے اور تم سب اس کے رشتہ دار اس کے پاس ہوتے ہو، بیٹھے ہوتے ہو، نحن اقرب الیہ منکم، تو تم جو جتنے رشتہ دار میت کے پاس ہوتے اس میت کے قریب تم سے زیادہ تو ہم ہوتے ہیں۔ ہے کوئی ٹھکانہ قربت؟ ماں باپ، بیٹے بہن بھائی پھوپھی چچا خالہ، کون جو ہو سکتا ہے پہنچتا ہے کہ اب روح نکل رہی ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اقرب الیہ منکم، ہم اس وقت تم سے زیادہ قریب اس مرنے والے کے ہوتے ہیں۔ اور دیکھو تم کہتے ہو میری طاقت اور میں نہیں ہوں، ترجعون، اس وقت روح روکو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نا تو روح کو روک کے دکھا دو بس۔ یہ ایسا چیلنج فرمایا ہے کہ سائنس کیا اور ٹیکنالوجی کیا اور کافر کیا اور مومن کیا، کوئی قیامت تک ایسے کر نہیں سکتا کہ نکلتی ہوئی روح کو روکو۔ وہ معاکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ یہ معیت ذاتی ہے یا معیت علمی ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں معیت ذاتی، وہ کہتے ہیں یہ کائنات پوری اور انسان ہے ہی کیا، اتنے بھی نہیں ہے کہ ہتھیلی پہ سرسوں کا رائی کا دانہ رکھا جائے، دانہ رائی کا کہے کہ میں ہتھیلی کے ساتھ ہوں یا ہتھیلی کہے میں دانے کے ساتھ ہوں، فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا قرب انسانوں سے اتنا ہے، اتنی قربت ہے باری تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے
کیسی لطیف اور کیسی زبردست مثال دی ہے اللہ نے اپنے قریب ہونے کی. وہ پاک ہے جسم سے اور وہ پاک ہے وجود سے، موجود ہے بغیر وجود کے، اور وہ پاک ہے حد سے، زمانے کی حدود سے بھی، مکان، ٹائم، اسپیس، سب کی حدود سے ماورا ہے. لیکن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یاد رکھو میں تمہارے اتنا قریب ہوں کہ تم کبھی دل سے ارادہ کر لیتے ہو نا کسی کام کے کرنے کا پکا ارادہ، تو اس ارادے کے اور تمہارے درمیان میں خود آ جاتا ہوں، نہیں کرنے دیتا. کمال، ہر آدمی کو تجربہ، پکا ارادہ کر لیا کسی گناہ کا، نہیں کرنا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یاد رکھو اللہ درمیان میں آ جاتا ہے، انسان کے اور اس کے دل کے درمیان آ جاتا ہے، انسان کے اور اس کی نیت کے درمیان آ جاتا ہے. قرب کی جتنی ممکنہ سطح انسان کی سمجھ میں آ سکتی تھی نا، سب بیان کر دی ہے کہ ہم تمہارے اتنا قریب ہیں، اتنا قریب ہیں، اتنا قریب. اسی لیے سورہ ہود کو آپ غور سے پڑھیں نا، انبیاء علیہ السلام نے جو تعارف سورہ ہود میں کرایا ہے، قرآن کی کسی صورت میں ایسے تعارف نہیں ملیں گے. ایک نبی علیہ السلام کہتے ہیں ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار تو بہت قریب ہے، بہت دعاؤں کو سننے والا. بہت چیزیں ایسی ملی، اس لیے فرمایا کہ جتنے اعمال ہیں نا تمہارے ہم سب دیکھتے ہیں. اور یہی معیت کا احساس، اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس، سب سے بڑا فائدہ صوفیہ نے اٹھایا کہ ذکر ایک جگہ پر پہنچ کے روک دیتے ہیں. مثلاً ہمارے مشائخ سے روک دیتے تھے 12 تسبیح پہ آ کے، جو کمی بیشی ہوتی تھی یہیں پہ پوری کرا لیتے تھے. اس 12 تسبیح میں جو اس میں ذات ہے نا، آخر پہ 12 ہزار مرتبہ بٹھا کے کراتے، 8 ہزار مرتبہ کہتے تھے اسے کرو. اور جب انہیں اطمینان ہو جاتا تھا کہ اب غیر کا وجود اور محبت دل میں کوئی باقی نہیں رہی، پھر مراقبات میں چلتے تھے. مراقبہ معیت کہتے تھے، معیت کا مراقبہ کرو کہ اللہ کی ذات بلا کم و کیف تمہارے ساتھ. سب سے زیادہ فائدہ صوفیہ نے اس سے اٹھایا ہے. ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ. انشاءاللہ باقی کریں.